ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس اور صدر تحریک اہل سنت پاکستان دیگر گوشہ حضور شیخ القرآن حضرت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور رہبر طریقت ہادی برحق مکرم و معزز حضرت قبلہ پیر شفیق مصعب بریلوی دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں اس تاخیر پر معذرت پیش کروں جس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ میں تو مغرب سے پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن دوستوں کی محبت دامنگیر رہی اور یہاں آپ کے پاس آنے میں بھی وہ کہتے ہیں نا محبت انتی ہوتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہم راستہ بھول گئے۔ بہرحال میں اب اس تمہید کی وجہ سے مزید تاخیر کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ ماہ ربیع الاول ہے، آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ہے، اور یہ ہماری سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایسی محفلیں سجانے اور اس کی رونق بڑھانے کی سعادت بخشی۔ حضرات مکرم، جب میرے آقا کریم اس دنیائے آب و دل میں اور جہان رنگ و بو میں جلوہ فکر ہوئے تو اس وقت جو یہاں کا ماحول تھا ذرا وہ بھی نظر میں رکھے۔ ہر طرف کفر و شرک کی تاریکیاں ہیں، انسان اشرف المخلوق ہونے کے باوجود اپنے شرف اور فضیلت کو فراموش کر چکا ہے۔ اشرف المخلوقات کو پتھروں کی پوجا میں لگا ہے، جانوروں کو سجدے کر رہا ہے، درختوں کی پرستش میں ہے، چاند سورج کو اپنا معبود مانتا ہے۔ وہ انسان، اس کو اپنی عزت و وقار کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہے، ہتھیار ان کا زیور ہے، سروں کی فصل کاٹ دینا قابل فخر ہے، لوگوں کا مقصد حیات انتقام ہے، لوگ زندہ ہیں تو بدلہ لینے کی خاطر۔ اور ایسے ماحول میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رونا پیٹنا ہوتا ہے، آہ و فغاں کی کیفیت ہوتی ہے، ماتم برپا ہوتا ہے، لگتا ہے کسی کی ولادت نہیں ہوئی، کوئی موت واقع ہو گئی ہے۔ ایسے ماحول میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے
اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل بھی عرب لوگوں سے اپنی کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا آج کل تو تعلیم عام ہو گئی، لوگ روشن خیال ہو گئے، دلیل کی زبان سمجھنے لگے، لیکن ذرا آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجیے، اس وقت ان کی کٹ حجتی بھی ذہن میں رہے۔ اگر شائستہ لفظوں میں کہوں تو ان کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی، ورنہ سادے لفظوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کہہ لیجیے، وہ بھی آپ کے پیش نظر ہو تو کسی سے کوئی بات منوانا تو ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، اور کسی کا عقیدہ بدلنا یہ تو بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا میں مشغول رہتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے، اپنے باپ دادا کے چال چلن پر چلتے تھے، ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں دیتے، وہ سب کچھ وہی دیتا ہے؟ سبحان اللہ، واہ، یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ حضرت مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گویا یوں فرمایا کہ اے لوگوں، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، پوجا کے لائق نہیں، پرستش کے قابل نہیں، میں تو اس کا پرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ۔ میں خدا نہیں، میں معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں، اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے منوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت مکرم میرے آقا کریم عرب کے دستور کے مطابق جب آپ نے دعوت ایمان دی لوگوں کو تو اللہ کے فرمان پر تو صفا کے پہاڑ پر جلوہ فکر ہوئے، لوگوں کو دستور کے مطابق بلایا، وہ جمع ہو گئے، فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں، کس بیانی آپ کی عادت نہیں، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں، ضرور مانیں گے آپ کی بات۔ سبحان۔ تو پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے صنم جنہیں تم خدا سمجھتے ہو یہ بے حقیقت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مکرم یہاں پر کئی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہاں خود اذان ہونی ہے تو اس لیے کسی دوسری اذان پر خاموش ہونا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو جاری رکھوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا، ضمن ایک بات ہے وہ بھی کہتا چلوں، حضرت میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، کوئی بات میرے ذہن میں آئے تو میں وہی کہہ دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں بعد میں کہنے کا موقع ملے نہ ملے۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا ہے، اس کو کوئی فنڈز کا پرابلم تو نہیں تھا، کوئی مین پاور کی کمی بھی نہیں تھی، کوئی اور مشکل بھی درپیش نہیں تھی، کن فیکون، وہاں کیا مسئلہ ہے؟ ایک عام آدمی کی سوچ یہ بنتی ہے کہ اگر وہ سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو بہت اچھا تھا، یہ فتوی بازی نہ ہوتی، مناظرے نہ ہوتے، مباحثے نہ ہوتے، اختلافات نہ ہوتے، جھگڑے نہ ہوتے، یہ دنیا کتنے سکون سے سیدھے راستے پر چلتی رہتی۔ میں عرض کروں گا کہ یہ سپرفیشل سوچ ہے، سطحی سوچ ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اپنا حال تو ہم سب خود جانتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنا حال ہم خود جانتے ہیں۔ جو اللہ کے احکام ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کوئی شک شبہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اور بہت اہم ہے، ضروری ہے، اس کو کیا ہم لازماً سب لوگ مان لیتے ہیں؟ مثلا نماز کو لے لیجیے، ہمیں پتہ ہے نماز دین کا ستون ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے. سب سے زیادہ تاکید قرآن میں نماز کی ہے اور آخرت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن کیا ہم نماز کا وہ اہتمام کرتے ہیں جو کرنا چاہیے؟ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اچھا، ابھی تو ہمیں احکام ملتے ہیں انبیاء کے ذریعے. ہم کوئی کوتاہی کر بھی جائیں تو چلیے معافی تلافی ہو جاتی ہے، کوئی بخشش کی صورت بن جاتی ہے. لیکن اگر اللہ کے احکام ڈائریکٹ ہمیں مل رہے ہوتے اور کسی حکم کو سن کر ہمیں لگتا کہ یہ حکم اگر مان لیا تو اس میں تو ہمارا یہ نقصان ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ حکم اگر مان لیا ہمیں مال کا 40واں حصہ دینا پڑ جائے گا. پائی جوڑی ہے، پیسہ جمع کیا ہے، ایک معقول رقم جمع ہوئی ہے، اب سوچتے ہیں بچی کی ڈولی اٹھانی ہے، بیٹوں کو دکان کھلوانی ہے اور اپنے مکان کی مرمت کرانی ہے. 1000 ضرورتیں منہ پھاڑے کھڑی ہیں. اب اگر یہ 40واں حصہ دے دیا تو پھر تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. چلو کوئی ڈنڈی مارو، کوئی چکر چلاؤ اور یہ اس حکم کو چھپا لو. ایسا کرتے رہے ہیں لوگ پہلے. تو اگر ہمیں کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے ملتا جسے ہمیں اپنا نقصان دکھائی دے رہا ہوتا بظاہر، کیا ہم سب اس کو مان لیتے؟ کیا کوئی نہ ہوتا جو چکر چلاتا، کوئی چور دروازہ تلاش کرتا؟ بھئی ابھی تو احکام ملے انبیاء کے ذریعے، چلیے بخشش کی صورت بن گئی، لیکن اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی اور پھر ہم گڑبڑ کرتے، پھر کوئی بخشش کی صورت ہوتی؟ نہیں، یقیناً نہیں. پھر تو لازماً سزا ملتی اور وہ سزا بھی ایسے کڑی ہوتی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں دیا. ایک بات اور بھی اسی حوالے سے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی مثلاً ہندو ہو، مسلمان ہو جائے، آپ کہیں بھئی اب اس کو نماز بھی پڑھنی ہوگی، تو آپ کتاب خریدی نماز کی، اس کو دے دی اور کہا کہ بھئی یہ نماز کی کتاب ہے، اسے پڑھو اور پڑھ کے پھر تم نماز ادا کرو اور تم مسلمان ہو گئے. تو کیا وہ ہندو کیا کتاب پڑھ کے، صرف کتاب پڑھ کے کیا صحیح طرح نماز ادا کرنے پر قادر ہو جائے گا؟ نہیں. ہمیں نماز پڑھ کے دکھانی ہوگی، اس کو سکھانا پڑے گا، سب باتیں بتانی پڑیں گی، پھر جا کے وہ نماز پڑھنے پر قابل ہوگا. یارو ذرا سوچو، صرف نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو ساری زندگی اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل کے کیسے گزار سکتے ہیں جب تک عملی نمونہ سامنے نہ ہو؟ سبحان اللہ. اس لیے رب کائنات نے ہمیں ہدایت دی تو انبیاء کے ذریعے عطا فرمائی. لیکن اب ایک نبی آیا، اس نے بتایا میں نبی ہوں، ادھر سے دوسرا آ گیا. اگر فاران کی چوٹیوں سے صدا آ رہی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو ادھر قادیان کے جنگلوں سے بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی ہوں. اب ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا پیمانہ ہے، کیسے پہچانے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو علماء نے وضاحت فرمائی اور بتایا کہ یاد رکھو، نبی کی پہچان معجزہ ہے. معجزہ نبی کی پہچان ہے. جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا. اچھا، یہ بھی ذرا عرض کرتا چلوں کہ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے. یہ بھی بڑی پرلطف بات ہے. بھئی نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کوئی ایگزیمپشن تو نہیں ہے. اچھا، اردو کا لفظ پہلے تو مشکل تھا، لیکن اب میرا خیال ہے اس کا مطلب ہر ایک سمجھتے ہیں. کوئی استثناء تو حاصل نہیں ہے کسی کو، سب کو کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائے. اب سب پر لازمی ہے، کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی ذہین ہے یا کم فہم، ہر ایک پر لازم ہے ضرور نبی پر ایمان لائے. تو یارو نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے سب برابر ہو. کوئی عالم ہو یا جاہل فرق نہ پڑے، اس نشانی کے سامنے، اس پہچان کے سامنے جو نبی کی پہچان ہے اس کے سامنے سب برابر ہو. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں شرعی اصطلاحات کی طرف نہیں جاتا، یہ تو محاورے کی بات ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ معجزہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے، جس کو کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کی جا سکے، تو پتہ نہ چلے یار یہ کیسے ہو گیا، یہ تو معجزہ ہی ہے. کوئی حادثے کا شکار گاڑی نظر آئے بری طرح تباہ، لگے کہ اس میں جو بھی بندہ تھا زندہ نہیں بچا ہوگا، لیکن بتایا گیا 3 بندے سوار تھے، کسی کو خلاصت نہیں آئی، آپ کہیں گے معجزہ ہو گیا. یہاں پر آپ کے علاقے میں بارش ہو، ایک کھیت پورا سیراب ہو جائے اور دوسرا پورا کا پورا خشک رہ جائے، آپ کہیں گے کمالے میں معجزہ ہو گیا. کسی مکان کی چھت گر گئی، نیچے ہٹے کٹے جوان پہلوان سو رہے تھے، ایک 2 ماہ کا بچہ بھی تھا. جو جوان پہلوان تھے وہ بیچارے تو اس کے نیچے دب کے لقمہ اجل بن گئے، وہ 2 ماہ کا بچہ ہنستا کھیلتا بچ گیا. لوگ کہیں گے معجزہ ہو گیا.
یعنی وہ چیز جو سمجھ میں نہ آئی کیسے ہو گیا، جو عقل کو عاجز کر دے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو نبی کی پہچان معجزہ اس لیے ہے کہ اس کے سامنے سب برابر ہے۔ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ کوئی انتہائی ذہین ہو معجزہ اس کی عقل میں بھی نہیں آتا، اور کوئی کم فہم کن ذہن غبی ہو اس کی عقل میں بھی نہیں آتا۔ تو نبی پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری، اس کے سامنے سب برابر ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو یکساں طور پر ان کی جواب طلبی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کرتے ہیں۔ نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو حکم مانیں گے، پہچانیں گے تو ان کی پیروی کریں گے۔ تو پہچان پہلا قدم ہے، پہلا مرحلہ ہے، پہلا زینہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نبوت کی ابتدا جو ہے جو معجزے سے ہوتی ہے، نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ معجزہ انسانی عقل میں نہیں ہے۔ تو جب نبوت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہے، تو یارو کبھی نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں مت تولنا اور اپنی عقل کے پیمانے سے مت ناپنا۔ معاف کیجیے، یہ اتنی تمہید مجھے اس لیے باندھنی پڑی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اللہ کا پیغام لائے تھے، یہ حکم ہے، یہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور مجھے نبوت ملی ہے، میری نبوت کو مانو۔ نہیں، فرمایا اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے جھوٹ سے پاک مانتے ہو، مجھے خطاؤں سے پاک مانتے ہو؟ اے لوگوں اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی معجزہ پیش کرتا ہے نا نبوت کی دلیل کے لیے۔ بے شک میرے آقا کریم نے بے شمار معجزے دکھائے ہیں، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا ہے، جانوروں سے سجدے کرائے ہیں، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اور پانی کو اپنی مقدس انگلیوں سے جاری فرمایا ہے، اور بادلوں کو پھاڑ کے دکھایا ہے، اور چاند اور سورج بھی میرے آقا کریم کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر رہتے تھے۔ یہ تمام معجزے ہیں، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس میں کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا۔ قرآن کی زبان میں یوں کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس سے پہلے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں کہ جہاں بے حیائی پر لوگ فخر کرتے ہو وہاں حیا کی مثالیں قائم کرنے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پر قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہو وہاں امن و عاشقی کا درس دینے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں مقصد حیات انتقام ہو وہاں عفو درگزر کا درس دینے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں جہالت کا دور دورہ ہو وہاں علم کی شمع روشن کرنے والا وہ اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ دور اسلام سے پہلے دور جاہلیت ہے، اسلام کے مقابل تو کفر ہے نا، تو دور اسلام کے مقابلے میں دور کفر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم سب دور جاہلیت کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، تصحیح کی بھی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو یہ دور اسلام جو ہے اس کے مقابلے میں دور جاہلیت ہے۔ تمہیں بتانا مقصود یہ تھا کہ اسلام علم کے مترادف ہے، اسلام اور علم دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو دور علم کہو یا دور اسلام کرو، بات ایک ہی ہے، اسلام علم کے مترادف ہے۔ علم کی فضیلت اور علم کی عظمت کو اس طرح اجاگر کرنے سے زیادہ اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ حضرات مکرم، اب میں اس دور کی بات کر رہا تھا، میرے آقا کریم نے اس دور میں آنکھ کھولی جہاں بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں سرکار جلوہ فکر ہوئے اور شب میلاد میں رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ آج کی شب میرے محبوب کی جلوہ گری ہونی ہے تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے کہ جی ایک طرف تو آپ یہ حدیث سناتے ہیں کہ ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے شب میلاد میں، اور دوسری طرف یہ بھی بتاتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرمائیں تاکہ وہ درس دے لوگوں کو بتائیں پریکٹیکلی عملی طور پر کہ بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو اب بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہیں، تو جس رات رحمت مجسم تشریف فرما ہو رہے ہیں اس رات اللہ نے یہ رحمت روک کے کیوں رکھی؟ بیٹیاں رحمت ہیں تو ملنی چاہیے تھی، تمام رحمتیں ملنی چاہیے تھی، تو اس رات یہ رحمت کیوں نہیں ملی؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ بیٹے پیدا ہونے چاہیے؟ میں نے کہا کہ بات تو سیدھی سی ہے، بات یہ ہے کہ بے شک رب کائنات نے گویا یہ فرمایا
کہ بے شک بیٹیاں بھی میری رحمت ہیں، لیکن اے کارکنان قضاء و قدر، آج کی رات اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا